ہر کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے، لیکن یونانی دیمالائی کہانیوں کا آغاز کائنات کے وجود سے بھی پہلے ہوا۔ یہ کہانی ان اولین ہستیوں کی ہے جو زمین، آسمان اور وقت سے بھی پہلے تھی۔ یونانی اساطیر میں ان کو اولین دیوتا یا دیویاں تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دیوتا اولمپین اور ٹائٹنس سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہیں اور یونانی کائناتی نظام کی سب سے ابتدائی ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق زمین، آسمان، وقت، رات، دن، ہوا اور سمندر جیسے بنیادی عناصر سے ہے۔ قدیم یونانی دیمالائی کہانیوں میں انہی ابتدائی دیوتاؤں کی مکمل داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے ان پراسرار دیوتاؤں کے مختصر تعارف سے اس عظیم سفر کا آغاز کریں جو ہمیں ان کی شاندار کہانیوں کی طرف لے جائیں گے۔ یونانی دیمالائی داستانوں کے مطابق سب سے پہلے ایک لامتناہی خلا کا وجود تھا جسے کابس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جو ہر چیز سے پہلے موجود تھا۔ اسی گہرے خلا سے کائنات کی ابتدا ہوئی اور باقی تمام قوتوں اور دیوی دیوتاؤں نے جنم لیا۔ اب اس سے ہی گایا، زمین، ٹارٹورس زیر زمین دنیا، ایروس محبت، ایریبس تاریکی اور نیکس رات جیسی اولین ہستیاں پیدا ہوئیں۔ گایا زمین کی دیوی، ایک شاندار اور پروقار دیوی جس کا جسم پہاڑوں، جنگلوں اور کھیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یورینس آسمان کا دیوتا، یورینس کا جسم نیلے آسمان، ستاروں اور چمکتے ہوئے سیاروں سے بنا تھا جو روشنی اور ستاروں کی چمک بکھیرتا تھا۔ ٹارٹورس گہرائی کا گڑھا جو کائنات کا سب سے گہرا اور تاریک مقام تھا جہاں مجرم دیوتاؤں کو سزا دی جاتی تھی۔ ایروس محبت اور جذبے کا دیوتا جو رومانوی محبت، تخلیقی توانائی اور زندگی کی خواہش کی علامت تھا۔ ایریبس گہری تاریکی کا دیوتا جو رات کے گہرے اندھیرے اور موت کے سائے کی علامت تھا۔ نیکس رات کی پراسرار دیوی جو گہری تاریکی اور رازداری کا مجسم روپ تھی اور اس کی موجودگی خوف اور دہشت کی علامت تھی۔ الفاسر ہوا اور روشنی کا دیوتا جو اوپری ہوا کے میدانی بخارات کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس نے کائنات میں روشنی اور توازن قائم کیا۔ ہیمیرا دن کی دیوی جو دن کی روشنی اور چمک کی علامت تھی۔ یہ دن اور رات کے توازن کو برقرار رکھتی تھی۔ پونٹوس سمندر اور اس کی گہرائیوں کا دیوتا، اس کا وجود سمندر کی طاقتور اور پراسرار گہرائیوں کی علامت تھا۔ اورے پہاڑوں کا دیوتا، یونانی دیمالائی کہانیوں کے مطابق یہ دیوتا بلند چوٹیوں اور پہاڑی سلسلوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ گایا دیوی اور پونٹوس نے مل کر کئی اہم اور پراسرار دیوی دیوتاؤں کو وجود دیا جنہوں نے سمندر کی گہرائیوں، حیرت، طاقت اور خوف کو مجسم کیا۔ رویس سمندر کا بوڑھا دیوتا جو دانائی، نرمی اور پیشن گوئی کی طاقت کا مالک تھا اور جسے سچا بزرگ کہا جاتا تھا۔ ہاؤمس سمندر کا ایک پراسرار دیوتا جو سمندری عجائبات، حیرت اور قوس و قزح سے منسلک تھا۔ اورکیس خطرناک سمندری مخلوقات کا دیوتا جو سمندر کی بھیانک گہرائیوں اور عفریتوں کا نگہبان تھا۔ کیٹو ایک خوفناک سمندری دیوی جو سمندر کی عفریت نما مخلوقات جیسے کہ گورگونز جن میں میڈوسا شامل ہے اور سکائلا جیسی سمندری بلا کی ماں تھی۔ گورگونز خوفناک چہرے اور سانپوں جیسے بالوں والی افرد جن میں سب سے مشہور میڈوسا تھی جس کی آنکھوں میں دیکھنے والا پتھر بن جاتا تھا۔ سکائلا ایک سمندری بلا جس کا جسم جزوی عورت، جزوی عفریت تھا اور جو سمندر سے گزرنے والے ملاحوں کو نگل جاتی تھی۔ یوربیا ایک طاقتور دیوی جو سمندر کی طاقت، استقامت اور طوفانی لہروں کی علامت تھی۔ ابتدائی دیوتاؤں سے جڑی کچھ اور مخلوقات کا بھی یونانی دیمالائی داستانوں میں ذکر ملتا ہے جو کائنات کے توازن اور قوتوں کی نمائندہ ہیں۔ اووریے
कुदरती कानून और कायनाती तवाज़ुन की देवी, जो नज़्म व ज़ब्त और अदल की अलामत थी। ओकियानूस, तमाम दरियाओं और पानियों का मंबा, एक इब्तिदाई देवता जो बाद में टाइटन की हैसियत से भी जाना गया। मियामोसिने की याददाश्त की देवी, जो इल्म, शऊर और माजी के तसलसल की नुमाइंदगी करती थी। ये इब्तिदाई देवता और देवियां यूनानी मैथोलॉजी के सुतून हैं, जिनकी कहानियां हमें कायनात के राज समझाती हैं। यूनानी मैथोलॉजी की इस सीरीज के अगले हिस्सों में हम हर देवता की तफसीली दास्तान को दरियाफ्त करेंगे, तो अभी इस अजीम सफ़र की शुरुआत के लिए तैयार रहें।